آل یاسر صبر کرو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ یہ اپنے والدین کے ساتھ اسلام کی نعمت سے مشرف ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ انہیں طرح طرح کی دردناک سزائیں دیا کرتے تھے۔ چلچلاتی دھوپ میں گرم اور پتھریلی زمین پر ان تینوں کو لٹا دیا جاتا تھا اور انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مارا جاتا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس سلسلے میں لکھا ہے، مشرکین مکہ جن کے پیش ابو جہل ہوتا، ان تینوں عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو چلچلاتی دھوپ میں جبکہ شدت تپش سے زمین گرم ہو جاتی، بتہائے مکہ میں نکلتے اور وہاں کی گرم زمین پر لٹا کر انہیں سزائیں دیا کرتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی خاطر یہ سزائیں، یہ تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے، آل یاسر صبر سے کام لو، یقیناً تمہارا وعدہ اللہ کی جنت ہے۔ اس دردناک عذاب کی تاب نہ لا کر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور ابو جہل نے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر شہید کر ڈالا۔ اسلام میں شہادت سے سرفراز ہونے کی سعادت سب سے پہلے اسی خاتون کے نصیب میں آئی۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کے عذاب دینا شروع کیے۔ چنانچہ کبھی تو انہیں گرم پتھریلی زمین پر لٹا کر، کبھی ان کے سینے پر گرم چٹان رکھ کر اور کبھی پانی میں ڈبکیاں دے کر انہیں اذیت سے دوچار کرتے اور کہتے، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نامناسب الفاظ نہیں کہو گے، ہم اور ہمارے معبودوں کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرو گے، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ حافظ ابن کثیر نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ مشرکین مکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب سخت سے سخت سزائیں دینے لگے تو انہوں نے مشرکوں کے مطالبے پر چند نامناسب باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ دیں۔ پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا شکوہ کیا کہ جب مشرکین مجھے مارتے ہیں اور سخت ترین عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو اس وقت میں ان کے مطالبے پر آپ کی شان اقدس میں چند گستاخانہ کلمات کہہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس وقت تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، میرا دل دولت ایمان سے سرشار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ پھر مجبور کریں تو تمہیں اجازت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، جو شخص ایمان لانے کے بعد جان بوجھ کر اللہ سے کفر کرے، اس پر تو اللہ کا غضب ہے اور وہ عذاب عظیم کا مستحق ہے، مگر جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل حالت ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بلارزی نے محمد بن کعب سے بیان کیا ہے، عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا سخت عذاب دیا جاتا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی زبان سے کیا کچھ نکل رہا ہے۔ ابن سعد نے محمد بن کعب کے حوالے سے لکھا ہے، مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف پاجامہ پہنے دیکھا۔ اس آدمی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمار کی پشت پر زخم کے آثار دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، مکے کی گرم زمین پر لٹا کر قریش نے مجھے جو سزائیں دی تھیں، یہ آثار اس کے ہیں۔